الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون صدق اللہ المولانا العظیم۔ اب دیکھیں ان کا حال کہ 3 ہی مہینے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شر سے بچایا اور فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، اور سفر کرتے ہوئے ان کا ایسی قوم سے گزر ہوا جو بتوں کو پوج رہے ہیں، تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا جیسے ان لوگوں کے بت، تو کہتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کرایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر، فأتوا علی قوم، تو وہ گزرے اس قوم پر، یعکفون علی اصنام، جو اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر، لہم جو ان کے لیے تھے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، تو کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے بت بنا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے لیے بت ہیں، قال انکم قوم تجہلون، تو کہا موسیٰ نے تم تو جاہل ہو، جہل پانی سے نکل کے بھی آیا تو پھر بھی بتوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، اللہ نے ان کو غرق کیا ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، کہا اللہ کے علاوہ میں ڈھونڈوں تو میرے لیے کوئی الہ جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ ہاں ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، یہ تباہ ہونے والے ہیں اور ان کا سارا عمل ضائع ہونے والا ہے، یعنی ان کے جو بت ہیں اور یہ ساری ان کی چیزیں ہیں تباہ ہونے والی ہیں، اور ان کا یہ اعتکاف اور یہ سارا عمل یہ ضائع ہونے والا ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کہا اللہ کے علاوہ میں ڈھونڈوں تمہارے لیے کوئی الہ، وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس نے یاد کرو جب تمہیں نجات دی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا یعنی ایک آزمائش تھی۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی اسے اپنی طرف بلایا 30 راتوں کے لیے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر 10 اور کے ذریعے اس میقات کو مکمل کیا، یعنی 40 راتیں اپنے پاس ٹھہرائے رکھا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور اس طرح تیرے رب کی میقات، اس کے رب کی میقات وہ 40 راتیں مقرر ہوئی، اس میں مکمل ہوئی۔ یہ تبلیغی جماعت کے چلہ یہیں سے نکلا۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ نے جاتے ہوئے اپنے بھائی سے ہارون سے، اخلفنی فی قومی، میرے بعد میری قوم میں میری نیابت کرنا، میری نمائندگی کرنا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد پھیلانے والوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، تو جب موسیٰ پہنچا ہمارے وعدے پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ،
اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا. قال رب ارنی انظر الیک، تو اس نے کہا اے اللہ تو مجھے اپنی تجلی، اپنا چہرہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، تو کہا اللہ نے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ولكن انظر الى الجبل، ہاں تو دیکھتا رہے اس پہاڑ کو. فإن استقر مكانه، اگر وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلى ربه للجبل، تو جب تجلی کی تیرے رب نے اس پہاڑ پر، جعله دکا، تو اسے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ اس دھماکے سے گر کر بے ہوش ہو گیا. فلما افاق، بس جب اسے ہوش آیا، قال سبحانک، تو بولا تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں نے توبہ کی تیری جناب میں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ، تو کہا اللہ نے اے موسیٰ، انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اور اپنا پیغام بھر تجھے بنایا ہے، وبکلامی، اور تجھے اپنا کلام دے کر، فخذ ما آتیتک، تو پکڑ لے جو میں تجھے دے رہا ہوں، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جا. وکتبنا له فی الالواح، اور ہم نے اسے لکھ دیا تختیوں پر اس کے لیے، من کل شیء، ہر قسم کی نصیحت، موعظہ نصیحت، وتفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کی. یہ بنیادی احکامات تھے جو انہیں دیے گئے. فخذها بقوہ، تو تھامے رکھ اسے قوت کے ساتھ. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کو بہترین انداز سے پکڑیں. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب تم کو وہ دکھلائے گا نافرمانوں کا گھر. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق، اور میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر حق کے، یعنی اس حق کی طرف وہ لوگ نہیں آ سکیں گے جو تکبر کرتے ہیں، میں ان کو پھیر دوں گا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ جو بھی نشانی دیکھیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور وہ جب بھی ہدایت کا راستہ دیکھیں گے اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور وہ جب دیکھیں گے برائی کا راستہ، گمراہی کا راستہ، تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس سے بے خبر تھے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس دنیا میں بڑے نیکوکار ہوں، خدمت خلق کرتے ہوں، لیکن اگر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کا عمل اس دنیا میں تو فائدہ دے گا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ ضائع ہو جائے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور یہ وہی بدلہ پائیں گے جو یہ عمل کرتے تھے. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اور پیچھے قوم کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زیورات، جتنا ان کے پاس زیور تھا، اس کو پگھلا کر اس سے ایک بچھڑا بنا لیا، اور جس طرح جو بانسری ہوتی ہے نا یا سیٹی ہوتی ہے، اس میں آپ پھونک مارے تو سے آواز نکلتی ہے، تو اس کا بھی گلے میں کوئی ایسی چیز فٹ کر دی کہ جو ہی اسے
ہوا کا پریشر دیتے تھے تو اس سے بچھڑے کی آواز نکلتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ انہیں راستہ دکھا سکتا تھا۔ اتخذوه، جس کو انہوں نے بنا لیا تھا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اچھا جب اس کا طلسم ٹوٹ گیا، جب اصل میں یہ کارروائی تو سامری جادوگر کی تھی، اس نے انہیں اس راستے پر لگایا تھا، لیکن قوم ساری بے وقوف تھی تو پوری کی پوری قوم پیچھے لگ گئی۔ اور ایک کریز ہوتا ہے نا، ایک جذبہ، ایک جنون جسے ہم آج کل کہتے ہیں، تو اس جذبے جنون میں انہوں نے وہ بچھڑا بنا ڈالا۔ جس کے ہاتھ میں زیور تھا اس نے زیور دیا، جس نے جو کچھ کر سکتا تھا، سب بڑے انرجیٹک تھے، کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس کا طلسم ٹوٹ گیا اور وہ بھوت ان سے اتر گیا تو کیا ہوا؟ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں ایک دم احساس ہوا کہ انہوں نے تو گمراہی کا کام کر دیا ہے، وہ تو گمراہ ہو گئے تھے تو ظاہر ہے مسلمان نا۔ قالوا، تو کہنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشا نہ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قوم نے ایک پیریڈ آف ٹائم میں، ایک وقت میں حصہ تو لیا تھا، لیکن پھر انہیں غلطی کا احساس ہو گیا، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس پر قائم رہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور یہ ساری کارروائی حضرت موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے ہو گئی تھی۔ بچھڑا بن گیا تھا، اس میں ساری قوم نے حصہ لے لیا تھا، اور قوم کی اکثریت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور جب واپس آئے موسیٰ، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غَضْبَانَ، غصے میں، أَسِفًا، افسوس کرتے ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، اور پھر کہا اپنے بھائی کو، بلکہ پوری قوم کو، کہ تم نے میرے بعد بڑی اچھی میری نیابت کی ہے۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے آنے، یعنی جلدی کی اس کے مقابلے میں کہ اس کا حکم آ جائے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور پھینک دی تختیاں، وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے نا تورات کی، وہ گرا دی ہاتھ سے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، یعنی ہارون علیہ السلام پہ۔ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ انبیاء پر تہمتیں لگاتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ہارون پر یہ تہمت لگائی کہ بچھڑا بنانے کا آئیڈیا تو سامری کا تھا، لیکن اسے ایکسیپٹ حضرت ہارون نے کیا، اور پوری قوم کو انہوں نے اس پہ لگایا، اور اس کے لیے قوم کو کہا کہ وہ کرو، اپنا سونا جمع کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو، اور ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس میں شامل نہیں تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے بھائی کو، قال یا ابن اے میری ماں جائے بیٹے، ان القوم استضعفونی، تیری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو مجھ پر لوگوں کو نہ ہنسا، دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ ملا مجھے ظالم گناہگار لوگوں میں، یعنی انہوں نے اپنی برات کا اعلان کر دیا کہ میں اس میں شامل نہیں۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا، وَذِلَّةٌ، اور رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ،
اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کے لیے۔ تو پھر اس میں جو مجرم تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں آئیڈینٹیفائی کرو اور پھر ان کے لیے سزائے موت سنائی گئی، جنہوں نے پوری قوم کو پیچھے لگایا تھا۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، اور پھر توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، تو بے شک تیرا رب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ سے تھم گیا غصہ، اخذ الالواح، تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور ان میں لکھا ہوا تھا، ان لکھی ہوئی چیزوں میں، اس نسخے میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، اب موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا، لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے۔ پہلی بار تو حضرت موسیٰ اکیلے گئے تھے، اب دوسری بار جب جانے لگے تو اپنی قوم کے 70 چنیدہ منتخب آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ فلما اخذتهم الرجفہ قال رب لو شئت اہلکناہم من قبل وإیایا، بس جب انہیں پکڑ لیا زلزلے نے تو کہا موسیٰ نے کہ اللہ تو چاہتا تو انہیں تو پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا اور اب بھی تو انہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو کیا تو ہلاک کر دے گا اس کام پر جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ آزمائش ہے تیری طرف سے، تضل بها من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب یہ 70 لوگ پہنچے تو انہوں نے بھی وہی مطالبہ کر دیا جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا، اے اللہ تو ہمیں سامنے اپنا جلوہ دکھا۔ تو ان کے ساتھ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر دیکھنے کی تاب ہوگی تو پھر مجھے دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے، یہ مر گئے، یہ 70 کے 70 اس خوف سے مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حضرت موسیٰ کے اس پہ کہنے پہ ذمہ دی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور تو لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم رجوع کرتے ہیں تیری طرف۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، تو کہا میرا عذاب ان تک پہنچے گا جس تک میں چاہوں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، تو میں لکھوں گا اس کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اب یہاں سے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی یہ سارے قصے سنا دیے گئے رسالت کے۔ میں کہہ چکا ہوں سورہ الاعراف، جس طرح سورہ الانعام توحید کی صورت ہے اور اس پر توحید کے متعلق ہدایات دی گئی اور دلائل دیے گئے، یہ رسالت کی صورت ہے۔ اس میں سابقہ رسولوں کے قصے بیان کر کے بالآخر نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے رسول ہیں اور ان پر ایمان لے کے۔ تو اب یہ سارے قصے سنانے کے بعد اب قریش مکہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی جا رہی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں اس نبی کے متعلق واضح خوشخبریاں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں، ان کو یہ مٹا نہیں سکے۔ ضد سے اور درمی سے جانتے تو تھے
آج بھی آپ تورات کی ایک کتاب ہے غزل الغزلات، لیکن پھر بھی موجود ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ خوشخبریاں موجود ہیں۔ تورات کی ایک یعنی بائبل میں ایک کتاب ہے حضرت سلیمان کی، غزل الغزلات، سانگ آف دا سانگز۔ اس میں حضرت سلیمان اپنی قوم کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کا نقشہ کھینچتے ہیں اور وہ ساری صفات بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج ہمیں حدیث میں ملتی ہے نا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ابرو مبارک کیسے تھے، آپ کے لب کیسے تھے، آپ کی چھاتی کیسی تھی، قد کیسا تھا، رنگ روپ کیسا تھا، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ہاں 1500 سال پہلے۔ اچھا یہی نہیں، نام موجود ہے، اور آخر میں کہتے ہیں اے بنی اسرائیل کی شہزادیوں، اے بنی اسرائیل کی لڑکیوں، یہ ہے میرا چچا زاد بھائی محمد، جس کا نام محمد ہے۔ عبرانی میں محمد کا لفظ موجود ہے اور اس کا ترجمہ وہ انگلش میں کرتے ہیں آل ٹوگیدر لولی، اور اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں سراپا عشق انگیز، عشق انگیز، سراپا عشق انگیز، لیکن عبرانی میں وہ لفظ محمد موجود ہے۔ اور اس کے لیے میں نے یعنی یہ ہمارے ایک استاد تھے تو عبدالستار غوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، محمد فورٹولڈ ان دا بائبل بائی نیم۔ تو ان کی وہ کتاب پڑھ کے میں تھوڑا سا اس میں میرے اندر اتنی انرجی آئی کہ پھر میں نے عبرانی سیکھی، اس کے جو الفابیٹس ہیں، اور واقعی اس کو کاؤنٹر چیک کیا تو اس جگہ پر آج بھی آپ نیٹ میں چیک کریں تو وہ محمد ابن۔ تو یہ اس بات کی ایتھنٹسٹی قرآن بتا رہا ہے کہ 1500 سال پہلے اس کے نزول سے قرآن تورات میں اور انجیل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت سلیمان سے چچا صاحب کا حضرت وہ ہے نا، وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، یعنی حضرت اسحاق کی، اور یہ حضرت اسماعیل کی کزنز کے بیٹے ہو گئے نا۔ اچھا اس میں بحث کو پیسے میں یہ کرنا میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو کاؤنٹر افریقہ کے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی وائف ان کے وطن سے یہ حضرت اسحاق تو جو حضرت اسماعیل ہے یہ دوسری وائف جی ایسے ہی جو پہلی وائف ہے وہ معتبر یا اس کی عزت جو ہے نا جی ہاں جی ہاں، یہ تو خیر انہوں نے اور بہت ساری باتیں گھڑی ہیں نا، لیکن وہ بیویاں تو دونوں ہیں، بلکہ 3 بیویاں ہیں ان کی۔ آگے یأمرہم بالمعروف، وہ حکم کرتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں روکتا ہے برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں، ویضع عنہم اصرہم، اور ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے، والاغلال التي كانت علیہم، اور وہ بیڑیاں کاٹتا ہے جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام ناروا پابندیاں جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال دی تھی وہ ختم کر دی تھی، اور وہ تمام بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر ڈالے تھے وہ ختم کر دی تھی۔ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کی اور رفاقت کی، ونصروہ، اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا تھا، یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے انسانوں میں تمہاری طرف
سب کے سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انسانیت کے لیے ہیں اور ہر وقت کے لیے قیامت ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی حکومت اور بادشاہت ہے آسمان و زمین پر، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، وہ نبی امی، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، واتبعوہ، اور اس کی تم پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا تھا جو راہ حق بتاتا تھا اور اسی کے موافق وہ انصاف کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جب اس نے طلب کیا پانی، قومہ، اپنی قوم کے لیے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مار، فانبجست منہ 12 عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم كل اناس مشربهم، تو ہر ایک قبیلے نے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے طاری کر دیا ان پر بادل، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ ظالم خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ رہو اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ ہمیں بخش دیجئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو باب دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے عاجزی سے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہ، سنزید المحسنین، اور مزید دیں گے نیکوکاروں کو۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن بدل ڈالا ظالموں نے اس قول کو جو انہیں کہا گیا تھا اور بات سے، فارسلنا علیہم رجزا، تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے، من السماء بما كانوا یظلمون، ہاں جس بھی شہر کا دروازہ تھا نا، تو انہیں کہا گیا تھا کہ لوٹ مار کرتے ہوئے داخل نہ ہو، اتراتے ہوئے داخل نہ ہو، بلکہ عاجزی سے داخل ہو۔ انہوں نے جناب جا کر لوٹ مار شروع کر دی اور اترانا شروع کر دیا اور حکم کی صریح خلاف ورزی شروع کر دی، تو سب اس شرارت کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل، یہ الٹا ہی ہے نا، تو وہ اگر یہ کہتے ہیں نا لوٹ مار کرو تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، حکم نہیں ماننا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی ایڈوائس کے مخالف کام کرتے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھئے اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جو حد سے بڑھ گئے ہفتے کے حکم میں، استأتیہم حیطانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آزمانا تھا، ان کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، ہفتے کے باقی 6 دن 7 دن 6 دن جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہو، لیکن سنیچر کے دن اس کو مختص کر لو اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اس پہ کہ سارا ہفتہ 6 کے 6 دن وہ مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں اور ہفتہ کے دن وہ بالکل سامنے ہوتی تھی، اچھل اچھل کر سارا دریا سے نکل رہی ہوتی تھی، ان کی ٹیمپٹیشن بڑھا رہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ پھر یہ رہے نہیں اور انہوں نے ان مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ تو وہاں قرآن بتا رہا ہے کہ
استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، کہ مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے دن بالکل اوپر، شرعاً اوپر سامنے، ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جب ہفتہ نہ ہو، سنیچر کا دن نہ ہو، تو پھر مچھلی کا نام و نشان نہیں۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، تو اس طرح ہم نے انہیں آزمایا ان کی نافرمانی کے سبب۔ اذ قالت امۃ منہم، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اب یہاں دیکھیں یہاں ایک بہت زبردست ایک سائی کی قوم کی بتائی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے آج بھی ریلیونٹ ہے۔ اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا، تو یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک تو وہ تھے جو کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو نافرمانی تو نہیں کر رہے تھے لیکن خاموش بیٹھ گئے تھے، تیسرے وہ تھے جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اس نافرمانی سے۔ تو جو نافرمانی سے روک رہے تھے ان لوگوں نے جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہنا شروع کر دیا کہ اذ قالت من امۃ منہم، جب کہا ان سے ایک گروہ نے، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ نے یا ہلاک کرنا ہے یا عذاب دینا ہے شدید۔ جو خاموش بیٹھ گئے تھے انہوں نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان کو ملامت کی کہ کیوں اپنا ٹائم خوار کر رہے ہو ان پر، کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، نہ روکو انہیں، کرنے دو جو کچھ کرتے ہو۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو اپنے رب کے سامنے اور تمہارے رب کے سامنے اپنی معذرت پیش کر رہے ہیں۔ کل جب وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی تم کدھر تھے جب میرے حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس ایک حجت ہوگی کہ اللہ ہم نے روکا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید ہمارے کہے سے باز آ جائیں، یہ بھی چانس ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کا انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ فرماتا ہے بچا لیا میں نے ان لوگوں کو جو برے کام سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو نافرمانی کرتے تھے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں خاموشی ہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی بتایا نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا، اللہ نے ان کا ذکر کرنا ہی پسند نہیں کیا کہ جو میرے بارے میں، میرے حکم کے بارے میں خاموش تھے، اللہ ان کے بارے میں خاموش ہے۔ مفسرین کے اور مورخین کا ایک غالب گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی عذاب کا شکار ہو، ہاں عذاب میں شامل ہو، لیکن اتنا بھی بہت ہے کہ اللہ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کا جی ہاں مجھ سے ہی شروع کرو۔ جی ہمارے ادھر اپنے جو ہمارا پودا ہے اس میں یہ بات تو کامن ہے ہاں کہ دو بندوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو تو تیسرا جو وہ کہتا ہے خاموشی کرو، اپنے کام کرو، یہی چیز ہے جو قوموں کے لیے تباہ کن ہے۔ اس کی مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بڑی شاندار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے، اس کی 2 چھتیں ہیں، کچھ لوگ اوپر والی چھت پہ رہتے ہیں، کچھ لوگ نیچے والی چھت پہ رہتے ہیں۔ اب نیچے والی چھت کے لوگ، جب نیچے والی چھت کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی لینے کے لیے ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، تکلیف کرنی پڑتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں اس پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، ڈائریکٹ پانی نکال لیا کریں گے، بور کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اوپر والے لوگ ان لوگوں کو اس حرکت سے نہیں روکیں گے اور کہیں گے ان کی اپنی جگہ کرنے دو، تو کشتی ڈوبے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والی بھی ڈوبیں گے اور نیچے والی بھی۔
تو جو شخص معاشرے میں گناہ کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ نہیں روکے گا تو جب عذاب آئے گا تو جس نے کیا ہے وہ بھی اور جس نے نہیں کیا وہ بھی، پھر عذاب اسپیسیفک تو نہیں ہوگا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا معاشرہ وہ پیسو معاشرہ نہیں ہوتا، وہ ری ایکٹ کرتا ہے، اس کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، برائی کے اگینسٹ اور غلط بات کے against غلط بات کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے کھڑے ہیں ہونا چاہیے۔ اور اسے ریجیکٹ کرتا ہے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، بس جب انہوں نے اس کام میں یعنی سرکشی دکھائی جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے انہیں کہا کہ بن جاؤ بندر، اور پھر یہ بستی کے سارے لوگ ان کو بندر بنا دیا، ذلیل اور خوار۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے حکم دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت تک جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا۔ یعنی ان پر اب ان کی پھٹکار کیا ہے کہ ان پر مسلسل ایسے لوگ آتے رہیں گے جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے سامنے پچھلی صدی میں ہٹلر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، جس نے چن چن کر ان کو مارا۔ تو یہ ان کا نصیب ہے کہ ان پر ہر تھوڑے وقت میں بعد ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ان کے قتل عام کریں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد بدلہ لینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں ملتیں اور قومیں بنا کر، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے نیک ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں یعنی بدکار۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا اچھے خوبیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی، کبھی اچھے حالات سے آزمایا کبھی برے حالات سے آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد پیچھے ایسے لوگ آئے، خلفوا ورثوا الکتاب، جنہیں کتاب کی میراث دی گئی تھی، یأخذون عرض هذا الادنی، جو اس کتاب کے بدلے تھوڑا مول لیتے تھے، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے تھے ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور ان کے پاس کوئی اسباب آتے، کوئی بدلہ آتا تو یہ اسے لے لیتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، حالانکہ انہوں نے انہوں نے وعدہ نہیں لیا تھا اس کتاب پر، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھایا جو کچھ اس میں ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے، یعنی ان سے کتاب میں عہد لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں اور اس پر مول نہیں لوگے، اسے بیچو گے نہیں، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، وہ لوگ جو تھامے رکھتے ہیں کتاب کو، تمسک بالکتاب، کتاب کو تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قائم رہنا، اس پر عمل کرنا، اس کے حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے جو چیزیں سے روکا ہے نواہی ان سے بچنا اور بچانا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ایسے نیکی کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا، دعوت کا کام ہے، بعض اوقات لگتا ہے انسان کو ضائع ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے ضائع نہیں ہو رہا۔ آپ ایک جگہ گئے، آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، بظاہر کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ واپس آ گئے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد تبدیلی آ جائے، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی لکھی گئی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھایا
پہاڑ فوقہم ان کے اوپر کأنہ ظلہ جیسے کہ وہ سائبان تھا، وظنوا انہ واقع بہم اور یہ ڈر گئے کہ وہ ان پر آ گرے گا۔ ان سے ایک عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا طور پہاڑ کے بالکل دامن میں، تو طور پہاڑ کے دامن میں جب یہ کھڑے ہوئے تو پہاڑ بالکل سامنے تھا اور ایک زلزلہ آ گیا، تو یہ سمجھے کہ یہ پہاڑ اب ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، یہ اس کا ذکر ہے، اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ اور جب تیرے رب نے وعدہ لیا بنی آدم سے، اور جب وہ ان کی پیٹھوں میں ذریتہم یعنی ان کی اولاد ابھی صلب میں موجود تھی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اقرار کرایا ان کو ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ یعنی عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، ابھی انسانی وجود میں یہ لوگ نہیں آئے تھے، ابھی آدم کی پیٹھ میں تھے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا بولے ہاں، شاہدنا ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اچھا اب آج ہمیں کیسے پتہ کہ یہ ہم نے عہد کیا تھا؟ تو ہر انسان کے دل میں اللہ نے یہ چیز ڈال دی ہے بصیرت، کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، ضد کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے وہ نہیں مانتا، لیکن اس کا دل گواہی دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ چیز ہمارے دل میں موجود ہے، ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ او تقولوا یا تم کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل کہ ہمارے آباء و اجداد تو مشرک تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم ان کے بعد کی اولاد ہیں، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان دوسرے لوگوں کی گمراہی پر۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ یعنی اس دنیا میں اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے آباء و اجداد شرک پر تھے، اور کل قیامت کے دن یہ عذر گھڑ لیں گے کہ ہمارے تو آباء و اجداد شرک پہ تھے تو ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ ڈبل اسلام پر ہے۔ ہاں جی ہاں جی بالکل نہیں، لیکن ان کی وہ ٹیکنیک بتا رہا ہے اللہ نا کہ اس دنیا میں اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے آباء و اجداد تھے تو ہم انہیں کی پیروی کریں گے، کل قیامت کے دن کہیں گے کہ جب وہ مشرک تھے ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور ہم ان کی اولاد ہیں من بعدہم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اس طرح ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات نشانیاں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ پھر آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اور ان کو سناؤ خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اور پھر اس کے پیچھے لگا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو وہاں سے بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ زمین پر نیچائی پر پستی پر ہی ٹھہرا رہا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس نے اتباع کیا اپنی خواہشات نفس کا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تو اس کا حال ایسے کتے کا ہے، إِن تَحْمِلُهُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اگر تو اس پر بوجھ لاد لے تب بھی ہانپتا ہے اور زبان نکالتا ہے، أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ اور تو اسے چھوڑ دے تو تب بھی وہ زبان نکالے اور اسی طرح ہانپتا ہے۔ تو یہ بعلم بن باعور کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کبر
تھا یا ریا تھا کہ شیطان اس کے پیچھے لگا، تو اس نے پھر شیطان کے اتباع کرنا شروع کر دیا اور حقیقت کو جاننے کے باوجود وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا جا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مثال دی ایک کتے کی حیثیت سے۔ ہاں، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو۔ فقصص القصص، تو آپ بیان کر دیجئے ان کا احوال، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ فکر کریں، دھیان کریں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، تو بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، وہ خود اپنی جانوں کا نقصان کر رہے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ راستہ دے وہی راستہ پاتا ہے، ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی ہیں جو خسارہ پانے والوں میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے انسانوں اور جنات میں سے اکثر کو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس کے ذریعے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس کے ذریعے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کے ذریعے سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپائے جیسے ہیں، بل ہم اضل، یا اس سے بھی گمراہ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، بے شک یہ لوگ غفلت پانے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں بہترین نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تم انہیں اسی کے ذریعے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو کجرا ہوتے ہیں اس کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلہ پائیں گے اپنے کیے کا، اللہ کے نام کو اگر وہ بگاڑتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے بنایا ایسی امت کو جو حق پر ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، ایسے طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ان کو ڈھیل دے دو اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ بڑا پکا ہے، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں یا اس پر سوچا نہیں، ما بصاحبہم، کہ ان کے رفیق من جنہ، کہ ان کا رفیق جو ہے اس پر جن نہیں ہے یا جنون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی جنون ہے یا جن ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب پر، ان کے دوست پر، ان کے رفیق پر جن نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ڈرانے والا ہے، بڑی کھلی واضح ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور شاید کہ قریب ان کا اجل کا وعد آ جائے، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں یہ سرگرداں ہوں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں کہ کب آ کر ٹھہرے گی، یعنی قیامت۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، کسی پر واضح نہیں ہے اس کا وقت سوائے اس کے۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بھاری بات ہے آسمان اور زمین پر، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گی تم پر۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تجھ سے پوچھتے ہیں گویا یہ اس کی تلاش میں لگے ہوں، جیسا کہ تو اس کی تلاش میں لگا ہوا۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر انسان اس کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں
اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ میں اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کی باتوں کو چاہتا تو ہمیشہ بلائی سمیٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ اگر میں علم غیب جانتا، آنے والے منازل کو جانتا، تو پھر میں بھلائی سمیٹنے میں سب سے زیادہ ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کبھی مجھے کوئی گزند نہ پہنچتا۔ ظاہر ہے مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں کھڈا ہے، یہاں کوئی نقصان ہے، تو میں وہاں کیوں جاتا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ ان انا الا نذیر، میں تو بس ڈرانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کے جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اسے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها، بس جب اس نے ڈھانپ لیا اسے، حملت حملا خفیفا، تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، فمرت به، اور وہ پھر اس کے ساتھ چلتی رہی، فلما اثقلت، بس جب وہ حمل وہ بھاری ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے پکارا اللہ کو جو ان کا رب ہے، لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر اللہ نے ان دونوں کو صالح اولاد بخشی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک صالح اولاد دے دی، جعل لہ شرکاء، تو ان دونوں نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے شروع کر دیے، فلانے پیر نے دیا ہے، فلانے بت نے دیا ہے۔ فیما آتاہما، جو کچھ اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا تھا، فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ بلند ہے، بالا ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، یہ شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کوئی چیز بنا نہیں سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی شرک اگر کرنا ہی ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ جو پیدا کرنے والا ہے، اگر اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کے آنا ہے، لیکن جو خود پیدا کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب محتاج ہے، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جو ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ان کی کیا مدد کریں گے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم پکارو انہیں راستے کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو نہ چلیں گے تمہاری پکار پر، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، ان کے لیے برابر ہے، أَدَعَوْتُمُوهُمْ، تم انہیں پکارو، أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، یا تم چپ رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اللہ ہی کے بندے ہیں تمہاری طرح، فادعوہم، پھر پکارو تم ان کو، فلیستجیبوا لکم، تو بس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری بات، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جس خبر کو تم یا جس بت کو تم یا جس بڑے کو تم پکارتے ہو، اسے چاہیے کہ پھر تمہاری پکار کا جواب دے، تو جب جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے بس ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ پھرتے ہوں، ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہوں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے ان شریکوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلا لو اپنے ان شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے مقابلے میں مکر کرو، پلان کرو، جال بچھاؤ، فلا تنظرون، اور مجھ کو ڈھیل نہ دو، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب، وہو یتولی الصالحین، اور وہ حمایت کرتا ہے نیکوکار بندوں کی۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کے قابل نہیں، ولا انفسہم، نہ اپنی مدد کے قابل ہیں، ینصرون۔ ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم انہیں پکارو گے راستے کی طرف، لا یسمعوا، یہ نہیں سنیں گے، وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اور تم دیکھو گے یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں نظر
نہیں آ رہا، انہیں یہ دیکھ نہیں سکتے۔ خذ العفو، تو درگزر کیجیے، وأمر بالعرف، نیکی کا حکم کیجیے، وأعرض عن الجاہلین، اور ان جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے۔ اما ينزعنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، اور اگر آ جائے شیطان آپ کے درمیان اور وہ کوئی نزع اور چھیڑ کرنا چاہے تو پناہ مانگیے اللہ کی، بے شک وہ سننے والا جاننے والا۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطانوں کے کسی گروہ کا ان کے ساتھ گزر ہوتا ہے اور وہ ان کے قریب سے بھی گزرتے ہیں، تذکروا، یہ فوراً چونک جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، انہیں سوجھ آ جاتی ہے، یہ گویا دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں تو وہ انہیں کھینچتے ہیں گمراہی میں اور پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ کوئی چیز چھانٹ کر لے آئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو میرے رب کی طرف سے ہے۔ هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ وہ سوجھ بوجھ کی اور بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ وَهُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خوب کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھنا یہ تو سنت ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننا واجب ہے، تو قرآن خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈر سے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسی آواز میں جو کہ کم اونچی ہو، بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت میں نہ ہو جاؤ، غافل لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک وہ لوگ تیرے رب کے ہاں جو کہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ آیا، اور فقہ حنفی کے مطابق یہ سجدہ کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے استقبال قبلہ بھی ضروری ہے اور وضو بھی ضروری ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ باقی فقہا کے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن چونکہ ہم فقہ حنفی کے تابع ہیں تو قبلہ رو ہو کر اور وضو کی حالت میں یہ سجدہ کرنا، چاہے اسی وقت کیا جائے یا بعد میں کر لیا جائے، جی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اچھا، اس میں یہ ویسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کہ مثلا سواری پہ چل رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی آیت آ گئی تو ذرا سا جھک کر بھی سجدہ کر لیے، تو تراویح میں تو فوراً ہونا چاہیے، نماز میں پڑھتے ہوئے فوراً، جی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اسی وقت بھی جھک کر کر سکتے ہیں۔ آپ قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن پہ جھک کر بھی اس کو ہاں جی بالکل، صحابہ کرام سے اس کا وہ ہے